بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کر لو اور سنتوں کی پابندی کیا کرو، خاص طور پر عصر اور عشاء، پھر سے صحیح رہے گی۔ اگر آپ سجدوں سے کتراتے رہے، سنتیں چھوڑتے رہے، تو پھر فرائض بھی آپ سے چھوٹتے جائیں گے۔ تو اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی پڑھو اور فرائض بھی ادا کرو۔ اللہ کی مہربانی سے پھر آپ کی تکبیر اولیٰ ملتی جائے گی۔ تو میرے دوستو، جب آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو۔ اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کسی کا جب ذکر کیا جائے زیادہ تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے نا۔ تو اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، میلاد منائیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی۔ تو سب سے پہلے قبر میں، جب اس دنیا سے، خواب والی دنیا سے جب چلے جائیں گے، تو کون سامنے آئے گا؟ اللہ سامنے آئے گا۔ سوال بالکل کلیئر ہے۔ قبر میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے سن لو برخورداروں، غور سے سب لوگ سن لیں۔ کون سامنے آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا اسی رات کو، جس دن قبر میں چلے جائیں گے، اسی رات فرشتہ جب اٹھائے گا، فرشتہ پوچھے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، کیا سوچ تھی؟ تو اس وقت پھر پہچانو گے؟ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ قبر میں زیارت اگر کرنی ہے اور پہچان کرنی ہے نا، پھر درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ اگر یا سے تھوڑی سی پریشانی ہے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، تو چھوڑ، جو کہتے ہیں ان سے نفرت سے پیچھے رہ، اگر صحت بھی صحیح کرنی ہے تو۔ جو کوئی زیادہ کسی کو محبت کرتا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بچے سے کو کرتا ہے، کسی عزیز سے کرتا ہے، کسی دوست سے کرتا ہے، جتنی بھی کو محبت کرے، آپ اتنی کر لیں جس میں آپ کو پریشانی سے پیچھے رہیں۔ نماز میں پڑھتے ہو نا، السلام علیکم ایھا النبی، تو اگر بعد میں بھی پڑھ لیں تو کیا پریشانی ہے؟ کیا کوئی مصیبت ہے؟ کیا کوئی بیماری آ جاتی ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی اسی مہینے میں نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کرو، درود بھی ہو جائے گا آپ کا، سلام بھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ کی قرآن پڑھا کرو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانوں، اے مومنو، درود بھی پڑھا کرو تو سلام بھی پڑھا کرو خوب۔ تو کیا آپ درود پر ہی اکتفا کرتے ہیں، سلام سے پیچھے رہتے ہیں؟ قبر میں اگر پہچان کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جب چہرہ انور سامنے آئے گا تو پھر یا،
جو اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ تب پورا ہوگا جب درود بھی تو سلام. تو السلام علیکہ ایھا النبی، نماز والا اسلام جب پڑھ لیں گے تو کام بن جائے گا. قیامت والے دن جب ان کے قدموں میں گرایا جائے گا، قیامت کا منظر سب کو پتا ہے. اللہ کو پکارتے رہو گے، اللہ سنے گا آپ کی. وہ حقیقت والا دن ہے. یہ خواب میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو جب قیامت والے دن اللہ کو پکار پکار کے تھک جاؤ گے تو اللہ سنے گا آپ کی. غور کرو ذرا اس بات کو. اس پہلے دن کو کن کے پاس جانا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا. سب تنگ پڑ کر وہاں جائیں گے. اللہ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتلائیں گے کہ یہ ہے راستہ میرے پاس آنے کا. تو اس وقت اللہ اللہ کر کے پریشان ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے، تو آج ہی لے پناہ ان کی، آج ہی درود و سلام پڑھ لے. اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کے حبیب سے محبت کر، وگرنہ قبر میں جا کے پچھتائے گا اور قیامت والے دن بھی پچھتائے گا. غور سے سن لے. تو یہ عید میلاد النبی خوشیوں کا مہینہ ہے، اور اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے تو درود و سلام کی بھی کثرت کرو، اور 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرو، اور اللہ کا بھی ذکر کرو. درود و سلام کی اہمیت کو سمجھ لو. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.